بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ سرکار کا روضہ نورانی منظر ہے یہاں کا قرآنی. یہاں آئے فرشتے، یہاں آئے فرشتے مستی میں خواجہ پرستی میں. فضیلت شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ہمیں کھینچنے کے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ، ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ننیحال میں ہم رہنے والے یہاں تو کر کے نکلے ہیں وہاں سے. قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے. عرس عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر. آنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. کون سی درگاہ اور کون سا مزار اور کون سی قبر اور کون سا چلہ، کون سا چبوترا ہے جو آباد نہیں ہے؟ مسجدیں ویران ہیں لیکن یہ تمام سب چیزیں آباد چل رہی ہیں. یہاں پر 786 میں عرس کا یہ منظر، بوڑھے بچے جوان عورتیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی سچی عقیدت کے ساتھ. اور کیا ہوتا ہے یہ پورا نچوڑ اور پورا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. ذرا عرس اور میلے میں شریک ہونے والوں ذرا اس منظر کشی کو اپنے نگاہوں میں رکھو. میں تو ڈوب کر کے نکلا ہوں وہاں سے، ہے نا. میں تو ڈوب کر کے اللہ نے مجھے کنارہ عطا فرمایا ہے. یہ اپنے مالک و مولا کا میں مشکور اور جو ہے اللہ رب العزت کا ممنون ہوں کہ جس سے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا، ورنہ نہ جانے کتنے ڈبکیاں کھا چکا ہوں میں وہاں بھی. بہرحال ہر طرف خیمے ہی خیمے، ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے؟ یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے یہ تقریب عقیدت، ہے یہ تقریب عقیدت. عرس ہے ایک پیر کا، کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکثیر کا. کرم سے آپ کے آقا جھولی بھر کے جائے، یہ ہے فیضانی دربار. میرے چھوٹے بڑے سرکار، یہ ہے فیضانی دربار. میرے چھوٹے بڑے کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکثیر کا. ایک طوائف ہاں پریشان نہ ہو. ایک دفعہ نام نہیں لوں گا اس شہر کا، یو پی میں ہے، فیض آباد کے قریب. وہاں طوائفیں ناچتی ہیں. بہرائچ میں تو باقاعدے سٹے بٹے چلتے ہیں. پاکستان میں تو میرے پاس ویڈیو موجود ہے. اگر آپ کو میری کسی سی ڈی میں یا کسی کیسٹ میں وہ نظارے آئے ہیں، آپ کو میں دکھاؤں. اعوذ باللہ استغفر اللہ. طوائفیں، روپے، کیا کیا نہیں ہوتا جی، کیا کیا نہیں ہوتا ہے. اب میرے منہ سے مت اگلوا، مجھے شرم آئے گی اگر میں بیان کروں. کیا کیا بدکاریاں زناکاریاں نہیں ہوتی، اور آنکھوں نے دیکھا ہے، کانوں نے سنا ہے. ہاں بچے نہیں ہوتے تو وہاں بچے مانگتے ہیں. اعوذ باللہ، میں نہیں چھیڑنا چاہتا، اتنا ہی کافی ہے. ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے. ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے. عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے، عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے. اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے، اس ہجوم رنگ و بو میں
کب خدا یاد آئے ہے مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مقبرے تو مقبرے، وہ قرب و جوار کے پیڑ بھی بد شکل ہو جاتے ہیں، پیڑوں پر، درختوں پر، پتیوں پر، جہاں چاہتے عورتیں چوٹیاں کھول کھول کے باندھ رہی ہیں، ربنیں باندھ رہی ہیں، چوڑیاں لٹکا رہی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی، ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے، ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے، درد دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے، درد دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار، آپ کو اللہ، اور اللہ کی قسم میں اس مسجد میں ہوں، عرضیاں تو میں نے بہت لکھی اور یہ عقیدہ تھا، واللہ بتلا رہا، یہ عقیدہ تھا، عرضیاں آپ آئے، یہ عقیدہ تھا کہ ہم لکھتے ہیں، یہ عقیدہ جا کے چادر کے نیچے، آج بھی یہ منظر ہے، کسی بھی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھیں، چادر کے نیچے وہ عرضیاں رکھی جاتی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بابا باقاعدہ اس کو پڑھتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اور ایک ایک عرضیوں پر مرغا دیکھ کر کے ہم سوال کرتے تھے، کیونکہ ان کا وہ پوچھتے تھے کہ حضرت اس کا کچھ نظر آنا، دیکھ لیتے تھے، اگر پھٹا پرانا ہے تو دے دو 10-15 روپے دے دو، اور اگر ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہاں 125 روپے، 1.25 ضرور لگتا تھا، جیسے ہمارے ہاں نکاحوں میں لگتا نا 25,000 500 1.25 کتنا لگتا ہے؟ 1.25 لگتا ہے، وہ 1.25 کا پنچ ضرور لگے، یہ کیا ہے؟ یہ سب خرافات بدعات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال مولوی کرواتے ہیں یہ تمام سب۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرغا دیکھ کر کے پھانستے تھے، اسی حساب سے ہم اس کو مانگتے تھے، 500 دے دو، 200 دے دو، 400 دے دو، 25 روپے دے دو، کوئی بات نہیں، دیکھا پھٹا پرانا ہے، رو رہا، جا کوئی بات نہیں، چلتا اس طرح سے عرضیاں۔ تو جناب عالی ان میں یہی ہوتا تھا کہ حضرت اس میں لکھ دو کہ نظر کرم فرمائیں، میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کروا دیں۔ غریب اللہ کی قسم آپ کو حیرت ہوگی، یہاں کوئی یعنی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر غریب فقیر۔ ہمارے پیر کو جو تھا اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی تھی کہ زیادہ تر ہندو آتے تھے، وہ کہتا تھا باقاعدہ، اے وہابیو تمہیں کب عقل آئے گی، بابا کی کرامت دیکھو کہ ہندو بھی مانتا ہے اور کھچا ہوا چلاتا ہے، یا وہابی بدعقیدہ مانتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آتا وہابی کیوں نہیں جاتے تھے۔ ہاں، وہابیوں کی سمجھ میں خوب آتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ہندو مانتے تھے، ہندو تو خوب آتے تھے، خوب، ان کا تو ہر حرکت کرنے والی چیز ان کے ہاں کیا ہے، ہاں بھگوان ہے، اللہ ہے، سب کچھ مانتے ہو۔ ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار۔ میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصل بہار، میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصل بہار، یہ ملیدے، یہ بتاشے، یہ مٹھائی کے طباق اوہو چھوٹ گئے۔ یہ وہابی جو ہے نا بڑے خشک مزاج لوگ ہیں، یہ تو کرایہ بھی بڑا چھانٹ کے دیتے ہیں کہ حضرت آپ کا کرایہ کتنا ہو، 1 پیسہ نہ ادھر نہ ادھر۔ وہاں تو نظر ہی نظرانے تھے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، پیر تک چمایا ہے ہم نے، اللہ معاف فرمائے، گھٹنے تک چومے ہیں، واللہ بتلا رہا۔ اور روب اتنا رہتا تھا کہ آنکھیں نکل گئی تو ہاتھ جوڑ کے فوراً کانپنے لگتے تھے۔ آدمی جب مشرک ہوتا ہے اسے ہر چیز سے خوف لگتا ہے۔ حاجی صاحب ہیں، 7 آدمی 10 حج کیا ہوا ہے، بازار جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں منہ لٹکائے ہوئے آ گئے۔ حجن اماں نے پوچھا کیا ہوا، بازار جا رہے تھے لوٹائے، وہ بیگم بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ خوف کا عالم، یہ دیکھو شاہ صاحب آ گئے، اللہ ہی خیر کرے، توصیف الرحمان راشدی کہہ لو بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی قسط باقی رہے گی آپ یہاں، آؤ گے اگلے دفعہ انشاءاللہ 2 قسطیں ہماری رہ جا رہی ہیں۔